السلام علیکم۔ میرا نام خالد ظفر ہے، میں ٹیلی ویژن آرٹسٹ بھی ہوں، پروڈیوسر بھی تھا، ڈائریکٹر بھی تھا، رائٹر بھی تھا، اسٹوڈیو اونر بھی تھا، اور پتہ نہیں کیا کیا کچھ میں نے کیے ہیں، جنگل رائٹر بھی تھا، ٹی وی کمرشل بھی بنائے میں نے۔ خیر یہ کبھی قصوں میں آئے گی بات تو میں آپ کو بتاتے جاؤں گا۔ آج معین اختر مرحوم کی اللہ مغفرت فرمائے، 22 اپریل ہے، آج ان کی برسی کا دن ہے۔ آج ہی کے دن ہم انہیں دفنانے گئے تھے ملیر کے قبرستان میں۔ شدید گرمی پڑ رہی تھی لیکن ہزاروں کا مجمع تھا، اور 13 ڈی نہیں بلکہ ڈیفنس ملیر میں ان کا گھر تھا، اور وہاں سب لوگ جمع ہوئے تھے، اور معین کی وجہ سے، ورنہ وہاں شناختی کارڈ لے کے انٹری ہوتی تھی، سیکورٹی بہت تھی وہاں تو، لیکن معین کے انتقال کی خبر کی وجہ سے انہوں نے کوئی سیکورٹی نہیں رکھی، سب کو جانے دیا، جو بھی آیا گیا۔ اور پھر یہ ہوا کہ قبرستان کون سا ہوگا، ہم سمجھے شاید گلشن کا ہو، میوہ شاہ ہو، لیکن ان کے بزرگوں نے کہ جو بھی تھے انہوں نے یہ مناسب سمجھا کہ ملیر کے قبرستان میں۔ ہم سب گئے وہاں پہ، اور پھر میں تو باؤنڈری کود کے چلا گیا، اس وقت میں دم کم تھا، اور باؤنڈری کے ساتھ ہی معین کی قبر کھدی ہوئی تھی، اور وہیں سب لے کے آئے آگے سے گھوم کے، تو میں پائنٹیوں یعنی پیروں کی جانب بیٹھ گیا تھا کہ سرانہ اس میں تدفین ہوئی، میں بیٹھا رہا پیروں میں، اور اللہ تعالیٰ ان کے آگے کی منزل معین کی آسان فرمائے اور درجہ بلند فرمائے۔ انشاءاللہ امید ہے آپ سب بھی معین کی مغفرت بخشش کے لیے دعا گو ہوں گے۔ معین نے بہت کام کیے، بڑے اچھے اچھے کام کیے ہیں۔ معین کو اپنے سینئرز کا بہت دکھ تھا، اسے بڑا احساس ہوتا تھا کہ یار یہ لہری صاحب ہیں، سفیر اللہ، ہماری انڈسٹری کا اتنا نام، بڑے بڑے اداکار یعنی محمد علی صاحب، اور کون کون ان کے گرویدہ تھے، عاشق تھے لہری صاحب کے، اور لہری صاحب کا اپنا ایک بڑا منفرد انداز تھا۔ لہری صاحب بڑے مقطع چقطع قسم کے، مطلب نستعلیق قسم کے انسان تھے، وہ بڑی شستہ زبان میں بات کرتے تھے، اور بلا وجہ کی کوئی بھنڈ نہیں مارتے تھے، مطلب گفتگو ہے سلیقے کے ساتھ۔ تو ایک دفعہ ہم بہرحال یہ قصہ پھر سناؤں گا میں، لہری صاحب کے ساتھ لاہور گئے، اور وہاں رہے، کبھی کے گھر ڈرامہ تھا لہری ان ٹریول، یہ بعد میں ہوا۔ تو معین کا میں بتا رہا تھا، اس کے دل میں بڑا، مظفر نرالا صاحب ہمارے دوست تھے، اتنے بڑے کمیڈین، ارمان کے مین کمیڈین، وحید مراد کے ساتھ کراچی کی ہر فلم میں ہوتے تھے نرالا، اور لہری صاحب لاہور میں ہوتے تھے۔ تو جب لہری نرالا فلموں سے اپنے آپ کو انہوں نے ریٹائر کیا، کراچی آ بسے، پھر ڈراموں میں فرقان حیدر کے کام کرتے رہے، اسی طرح ملک انوکھا بھی آ گیا، اور بہت سارے اللہ بخشے فنکار آئے، بہت ساروں کو تو میں نام لوں گا نا، آپ جانتے بھی نہیں ہوں گے۔ رنگیلا کراچی والا کبھی سنا ہے نا؟ یہ معین کے سب دوست تھے، اور معین ایک کا نہیں، پتہ نہیں کس کس کا خیال رکھتے۔ جمیل کشور کبھی نہیں سنا ہوگا آپ نے کہ جمیل کشور کون تھا، یہ کشور کی آواز میں گانا گاتے تھے کراچی اسٹیج پہ، بہت مشہور تھے، بڑے مقبول تھے، اللہ بخشے، اور میرے بھی دوست تھے۔ اور اس طرح نام یاد، نفیس نجوی بڑے دوست تھے، غزل گاتے تھے۔ منی بیگم نے جو کچھ بھی گایا ہے نا، وہ سب نفیس نجوی کی طرزیں ہیں بنائی ہوئی، اور نفیس نجوی کا انتخاب ہے کلام کا، کہ وہ منتخب کرتے تھے کلام، اور پھر اس پہ طرز بناتے تھے، منی بیگم گواتے تھے۔ تو کراچی میں لوگوں کا بڑا کنٹریبیوشن ہے، لیکن افسوس کہ ہم لوگوں نے ان کو بھلا دیا، ان کا نام تک نہیں لیتا کوئی، یار جانتا ہی نہیں ہے کوئی، جانیں گے تو نام بھی لیں گے بھائی۔
تو معین اختر کے دل میں درد تھا، اور صرف ایسے نہیں کہ میں زبانی بات کر رہا ہوں، نا، معین پریکٹیکل کام دلاتا تھا، کام دیتا تھا، اور فنکشن کراتا تھا۔ فنکشن میں اس کی منوپلی تھی معین کی، کہ ورائٹی پروگرام ہو رہا ہے، فنکشن ہو رہا ہے، کاسٹ بناؤ جی، کون کون آئے گا، لکھیں جی لہری صاحب ملیگنوں کا فلانا ڈھماکا ہے، مجیب عالم، سب کے نام لکھا تھا۔ پھر وہ آ کے پرفارم کرتے تھے، اپنا معاوضہ لیتے تھے۔ ورنہ اس زمانے میں بھی یہ بھیڑ چال تھی، اب یار کس کو بلائیں؟ تو معین اختر کے ہاتھ میں اللہ نے یہ طاقت دی، پاور دی کہ بھائی تم کاسٹنگ بھی تم ہی کرو۔ تو یہ تو موقع مل گیا، اپنے یار دوست پرانے ٹیلنٹڈ جو گھر بٹھا دیے گئے تھے ان کو واپس لایا وہ، اور ان سے کام لیا، بہت مدد کی، مالی بھی کی۔ بڑے بڑے سیٹ تھے، ستار بھٹی، عبداللہ بھٹی، اوڈین سرما کے مالک، اور وہاں پہ کیماڑی میں کوئی سرما تھا اس کے مالک، مچھیرے تھے یہ بنیادی طور پہ، اور ونوڑا میں شاید رہتے تھے بھٹ شاہ، یا ان کا گاؤں وہ تھا جزیرہ، تو وہ مالک تھے اس کے، بہت بڑے لوگ تھے۔ تو یہ سب معین کے حلقہ احباب میں تھے۔ معین ان سب سے کہتا تھا آپ آرٹسٹوں کو دیں پیمنٹ، اور دلواتا تھا، ان کے جو بھی اخراجات ہوتے تھے ان کے وہ پورے کرا۔ آج کل کے دور میں کیا کبھی کسی کو دیکھا ہے آپ نے؟ سنا ہے؟ یار مجھے بھی اتنے سال ہو گئے کام کرتے ہوئے، میں نے نہیں دیکھا نہ سنا۔ میں نے تو یہ دیکھا، میں نے اسٹوڈیو بنایا اور اس میں مجھ سے لوگ کام کرا کے چونا لگا رہے، کس طرح، خالی بھائی یہ بس میں دے دوں گا، کما کے دے دوں۔ ارے نہ پھر تم نے کمایا نہ تم نے دیا، تم تو بھاگ ہی گئے، گھوڑا بھی گیا، رسی بھی گئی، سب گیا۔ تو یوں ہی تنگ آ کے میں نے اسٹوڈیو بند کیا۔ ابھی بھی ان کے آج معین اختر ہوتا تو ارب پتی کھرب پتی ہوتا۔ ابھی معین اختر کو میں نے کاسٹ کیا، میں نے شو کیا، وی آئی پی مارکیٹنگ شو، 25,000 روپے میں ان کو ایک ایپیسوڈ کے دیتا تھا، ہے نا، اور ایک دن میں 2 کراتا تھا، تو 50,000 روپے معین کو مل گئے، اور وہ 50,000 روپے معین نے لیے، اور میں تو کیش دیتا تھا۔ پارٹی مجھے آگے سے پیسے دے نہ دے، کھا جائے بھاگ جائے، وہ میرا نصیب ہے۔ تو میں کرتا رہا پروگرام، معین بھی، تو 25,000 یا 50,000 کا اس کی ورتھ نہیں تھی۔ چینل نے بھی یہی دیا ہوا 30-35,000 بڑھا چڑھا کے، نہیں، اس کی بھائی اس کی ویلیو تھی لاکھوں کی، میں جانتا ہوں۔ میں نے آفر کی تھی، ایک گھر بیٹھے ہوئے تھے، میں نے کہا یار انڈیا میں دیکھو تمہاری کاپی کر کے لوگ کہاں پہنچ گئے، کوئی شیکھر سمانا فلانا اور ڈھماکا، چلو یار کام کرو، میں کرتا ہوں۔ پائلٹ بنایا میں نے، کیش دیے پیسے، پائلٹ اپروو ہو گیا، وہ باسک نیم کو دیا تھا، تو وہ اپروو ہو گیا، وی آئی پی مارکیٹنگ شو بن گیا، چلتا رہا۔ تو ہمیں تو جو بھی ہے ہمارا نصیب تھا، لیکن معین الحمدللہ ہم نے پوری پیمنٹ کی۔ معین ہی نہیں بلکہ اور بھی کاسٹ تھی، معین کی ہی بنائی ہوئی کاسٹ، تو وہ اسی نقش قدم پہ ہم چل رہے اور چلتے رہے، اور تو اندھیرا ہے، اندھیرا ہے۔ شو بزنس میں 80 لاکھ 1 کروڑ روپے لوگ لے رہے ہیں ایک پروگرام فنکشن کے، اور میں نے تو سنا ہے کہ یہ جو کیا ہے یار، پوڈ کاسٹ، یہ جو پوڈ کاسٹ اور ولاگ لوگ کرتے ہیں آرٹسٹوں کو بلا کے، مولویوں کو بلا کے، میں نے ایک آرٹسٹ سے کہا، ارے میں نے کہا یار میں شروع کرنا چاہ رہا ہوں یہ پوڈ کاسٹ، تو آرٹسٹ یار ارینج کر دینا کچھ، تم مارکیٹ میں کام کر رہے ہو، میں تو نہیں کر رہا، جا نہیں رہا 2 سال سے 3 سال سے، تو تم لوگوں کو کہہ دینا کسی کو۔ اس نے کہا بھائی ابھی ایک لڑکی سے بات ہوئی تھی، اس کی اتنی ویلیو نہیں ہے، لیکن اس نے 20 لاکھ روپے ڈیمانڈ کیے۔ میں حیران ہو گیا، ایک پوڈ کاسٹ گھنٹے بھر میں آ کے بات کرے گی جس میں تیری مشہوری ہے،
تیرے بارے میں سوال کرے گا وہ کہ آپ کیا کھاتی ہے، کیا پہنتی ہے، کیا اوڑھتی ہے، کب آئیں، کیسے آئیں، کس نے آپ کو انٹروڈیوس کیا. یہی باتیں تو ہے، اور کیا ہے. کوئی انوکھی بات کرے گا وہ. دے رہے ہیں پیسے لوگ. مولوی کیسے آ کے بیٹھ جاتے ہیں اتنے بڑے بڑے. ہے سوچنے کی بات. آفر کی جاتی ہوگی پیسوں کی تو وہ آ جاتے ہیں. ٹھیک ہے، آپ بلا رہے ہیں، آپ کی ضرورت ہے، وہ آئیں گے، پیسے لیں گے. تو معین اختر اگر اس وقت ہوتا تو بھائی معین کے نہیں، معین کے تمام لوگوں کے بارے میں آ رہے ہوتے. خیر، قصہ مختصر. یار زندہ صحبت باقی، پھر کریں گے باتیں. بڑی باتیں ہیں معین کی، بڑی باتیں ہیں مجیب عالم کی، ملک انوکھا کی، لہری صاحب کی. بہت ساتھ رہا میرا لہری صاحب کا بھی. تو وہ سب باتیں انشاءاللہ وقت کے ساتھ ساتھ. اور اسٹیج کے بہت سارے لوگ ہیں ہمارے دوست یار، ٹی وی کے بہت سارے ایکٹر ہیں دوست یار، وہ سب باتیں ہوں گی. ٹھیک ہے، اوکے. اپنا خیال رکھیے گا، اپنے ارد گرد کے لوگوں کا بھی خیال رکھیے. دیکھیں لوگ کیسے زندگی گزار رہے ہیں. کہیں کسی گھر میں ایسا تو نہیں ہے کھانا ہی نہ ہو. آج کل مہنگائی میں تو یہ ہو گیا. ایسا تو نہیں ہے کہ اس گرمی میں، سڑی ہوئی گرمی میں، ان کی بجلی کٹی ہوئی ہو. آپ اور ہم ہی کریں گے، حکومت نے کچھ نہیں کرنا ہے. ایک دوسرے کی مدد کرو، اللہ آپ کی مدد کرے گا. اللہ حافظ.